السلام علیکم. سٹی کالج سے شفقت بخاری، لیکچرر اردو. آج ہم سیکنڈ ایئر کا ٹیسٹ نمبر 5، جو راؤنڈ نمبر 4 ہے، اس کا ٹیسٹ نمبر 5 ڈسکس کریں گے. پہلے معروضی حصہ، موٹر اور ریل کی محتاجی ختم کر دی. جواب ہے ٹیلی گرافی نے. ریڈیائی لہریں دریافت کیں ہرٹز نے. سبق سفر نامہ، ایک سفر نامہ جو کہیں کبھی نہیں ہے میں کل کتنے دریاؤں کا ذکر ہے؟ جواب ہے 7. 6 دریا اکٹھے انشا جی نے گنوائے اور پھر آخر میں کابل کا ذکر بھی کیا، اس لیے 7 دریا. لال نیلا کسی ایک رنگ کا انتخاب کر لو، لال یا نیلا آئے گا. اگرچہ وہ خوبصورت ہے، اس کا جواب ہے جی لیکن. اگرچہ کے ساتھ ہمیشہ لیکن کا حرف استعمال کرتے ہیں، سیرت کا اچھا نہیں ہے. علی آتا ہے اور نہ احمد، نہ علی آتا ہے اور نہ احمد. صحرا میں اونچے ٹیلے اور بستیاں. جواب ہے تھیں. بستیوں کے مناسب یہ جواب آئے گا، فعل آئے گا. بستیاں جمع مؤنث ہیں، اس لیے تھیں آئے گا. لڑکیوں نے کہا ہم جا رہے ہیں. ہم کے ساتھ جمع مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہو. چوری اس کا خاندانی پیشہ تھی. چوری کے مطابق آئے گا جواب، پیشہ کے مطابق نہیں آئے گا. قلم دوات میز پر رکھی ہے. قلم دوات دونوں مل کر ایک چیز بن جاتے ہیں. واحد استعمال ہوگا اور دوات کے مطابق جنس آئے گی. دوات مؤنث ہے اس لیے رکھی ہے. انشائی حصہ. دوسرا سوال ہے ایک پرانی سائیکل کی آپ بیتی لکھیں. پہلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سائیکل مؤنث ہے. تو بعض بچے ساری آپ بیتی مذکر میں لکھ جاتے ہیں. تو اس میں بس سمپل طریقہ ہے جو آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. میں ایک سائیکل ہوں، سراب کمپنی نے مجھے بنایا ہے. وہاں سے کوئی دکاندار خرید کے لے آئے گا، وہ اپنے پاس رکھے گا. وہاں سے کوئی گاہک لے جائے گا، پھر وہ مختلف لوگوں کے پاس جانی چاہیے. اس کے بچے بھی ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، گرا رہے ہیں. کوئی ادھار لے کر گیا ہے وہ اپنے کام کاج کے لیے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، اس کی مرمت بھی کروا دیں اور اسی طرح کام چلتا رہے. اور آخر میں جب آپ کے تقریباً 2.5 صفحے ہو جائیں تو اس کا کوئی حادثے کا شکار کرا کے اس کو ناقابل استعمال بنا کر کباڑیے کے پاس بھجوا دیں. اور مارنا نہیں ہے، وہ یہی کہے گی کہ اب میں اس حالت میں یہاں پڑی ہوں اور اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں. سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی پیراگراف کی تشریح ہے. سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھنا ہے. یہ 15 نمبر کا سوال ہے. مولوی نذیر احمد بڑے غیور آدمی تھے. یہ پیرا ہے آپ کا. سبق کا عنوان مولوی نذیر احمد دہلوی ہے. اس میں غلطی نہیں کرنی ہوتی. اگر کتاب میں مولوی نذیر احمد دہلوی لکھا ہے تو آپ نے دہلوی لکھنا ہے. مولوی نذیر احمد لکھیں گے نمبر نہیں ملے گا. مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی، وہاں شاہد احمد لکھ دیں، وہاں مسئلہ نہیں ہے. لیکن سبق کے عنوان میں غلطی نہیں کرنی، جو کتاب میں لکھا ہے وہ لکھنا ہے. اس کے بعد سیاق و سباق سارے سبق کا مختصر ترین خلاصہ ہوتا ہے. بہت دفعہ آپ کو بتایا، آپ نے تیار بھی کیا ہوگا. پہلی لائن سے شروع کریں. میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا. یا یوں لکھ لیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا تھا. اور اسی طرح تمام نکات جو سبق کے اندر ہیں اسی ترتیب سے لکھتے جائیں اور آخر میں اس کو وہیں ختم کرنا ہے. خود مولوی صاحب کو اپنی تمام کتابوں میں ترجمۃ القرآن ہی پسند تھا اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے اور سب کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں اور یہ ترجمہ اپنے لیے کیا ہے
کہ یہی میرا توشہ آخرت ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہو جائے گا۔ سیاق و سباق 10-12 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تشریح کا ہے۔ تشریح میں تھوڑا سا تعارف شہد احمد دہلوی کا کروا دیں۔ یہ پوتے ہیں مولوی نذیر احمد کے، تو خاکہ لکھا ہے، صنف کے اعتبار سے یہ سبق ان کا خاکہ ہے، شخصی خاکہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو 2-3 لائنیں ان کے بارے میں لکھ کر پھر نذیر احمد کے بارے میں لکھیں گے۔ بجنور سے دہلی آئے تھے، ذکر بھی ہے، سبق کے اندر بھی ذکر ہے۔ مدرسے میں داخل ہوئے، دینی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد عربی گرامر میں خاصی مہارت حاصل کی۔ دہلی کالج سے تعلیم حاصل کی، وہاں سے فارغ التحصیل تھے۔ 1857 کے حالات کا ذکر کریں، انہوں نے دیکھے اور بڑے مشکل حالات تھے مسلمانوں کے حوالے سے یا ہندوستان کے لوگوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد سر سید کی تحریک کا تھوڑا سا ذکر کریں، اور اس میں شامل ہوئے سر سید کی اصلاحی تحریک میں۔ اصلاحی تحریک میں ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اصلاحی ناول لکھے۔ اصل میں تو وہ اپنی بیٹیوں کے لیے لکھ رہے تھے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ معاشرتی جو خرابیاں تھیں خواتین کے حوالے سے گھرانوں میں، تو ان کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ پھر بڑھتا بڑھتا جب پوری کتاب بن گیا تو پتہ چلا کہ یہ ناول انگریزی ناولوں کی طرح، اس لیے مولوی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار بھی کہتے ہیں۔ تو میرات العروس ان کا پہلا ناول ہے، اس کو بڑی پذیرائی ملی، بلکہ لوگ اپنی بیٹیوں کو یہ جہیز میں دیا کرتے تھے، ضروری سمجھتے تھے، اس کے بغیر جہیز نامکمل سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ اصلاح کا جو کام انہوں نے شروع کیا، یہ اس میں بڑا خلوص تھا، محبت تھی، درد تھا اپنی قوم کا۔ تو یہ ساری آگے نذیر احمد کی خوبیاں آ رہی ہیں۔ وہ جو بھی کام کرتے تھے بڑے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کرتے تھے، اور اخلاص کے بارے میں لکھیں، جس کام میں اخلاص شامل ہو جائے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ خدمت خلق کا جذبہ تھا جی۔ بہت اچھے استاد بھی تھے، بہت پائے کے مقرر بھی تھے، لیکچر بھی ان کے بڑے زبردست ہوتے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پڑھنے گئے تو انہوں نے دوپہر کا ٹائم دیا جو ان کے آرام کرنے کا تھا، تو اپنا آرام چھوڑ کر تعلیم و تربیت کے لیے ان کو پڑھاتے رہتے تھے۔ تو خدمت خلق کے حوالے سے لکھیں، اور اس میں احادیث بھی لکھتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی وہی پیارا ہے۔ صبر، جیسے ہی وہ دہلی آئے بہت سی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، سختیاں مدرسے کی، مولوی کی، استاد کی سختیاں، یہ ساری برداشت کی، محنت کی، صبر کیا اس پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی دیا۔ ان اللہ مع الصابرین بھی لکھیں۔ استقلال، جو کام کرتے تھے اس کو مکمل کرتے، مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہتے تھے۔ جتنی بھی اچھی خوبیاں ہیں ان کی ساری آپ نے اس کے اندر لکھنی ہیں۔ استقلال کے ساتھ قناعت، جو وسائل تھے، ایک کا ذکر بھی ہے اس کے اندر کہ جب وہ نئے نئے ملازم ہوئے تھے، شادی ہوئی تھی تو 15 روپے کے ملازم تھے، تو انہوں نے اسی پر ہی گزارا کیا۔ تو یہ ایک بڑے خوددار آدمی کی نشانی ہوتی ہے، اللہ والے کی نشانی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو تسلیم کر لیتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہی اچھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حالت میں رکھا ہوا ہے۔ سچائی تھی جی ان کے اندر، کبھی کسی سے ڈرتے نہیں تھے، حق بات کہنے میں انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، اور اچھا کام کرتے تھے، انصاف کا کام کرتے تھے، بے جا کسی کی حمایت نہیں کرتے تھے، ناجائز کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے تھے۔ کتابیں بھی لکھا ہوا کہ وہ لوگ ان سے خوش نہیں تھے، بڑے بڑے عہدوں پر وہ رہے لیکن لوگ ان سے خوش نہیں تھے۔ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی کا
ناجائز کام نہیں کرتے تھے، کسی کی ناجائز سفارش قبول نہیں کرتے تھے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، اس لیے لوگ ان سے زیادہ خوش نہیں تھے۔ بہت زیادہ محنتی تھے، شروع سے محنت کرنے کی عادت تھی، پڑھنے میں بھی بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اور جب لکھنے لگے تو بہت زیادہ لکھتے تھے، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، بڑے لیکچر دیے۔ تو یہ بھی ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ محنت کرنے سے نہیں گھبراتا۔ تو مولوی نذیر احمد انہی محنتی لوگوں میں سے ہیں۔ خودداری، کتاب میں ایک اشارہ دیا ہوا ہے کہ انہیں غیور جنگ کا خطاب دیا جانا تھا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے تھے۔ اور پھر دیکھیں، جو شخص اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اسے لوگوں سے اس کا انعام، اس کا معاوضہ نہیں لینا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی معاوضہ لے گا جو بہترین معاوضہ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے وہ لوگ نیکی کر دریا میں ڈال کے مصداق تھے، اس لیے انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ لوگ ان کو خطابات سے نوازیں، انعامات سے نوازیں۔ تو یہ ان کی خودداری تھی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اپنے ہی حالات میں، اپنے ہی وسائل میں وہ زندگی گزارتے تھے۔ دیانتداری بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ نعمت ہے۔ وہ بڑی دیانتداری سے اپنا کام بھی کرتے تھے، اور سارے کام ان کے اسی بنیاد پر تھے۔ تو دیانتدار شخص کی لوگوں کے دلوں میں عزت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی موقع پر کسی کو ان کی بات اچھی نہ لگے، ظاہر ہے جو ناجائز کام کرانے کے لیے آیا ہوا ہے، دیانتدار آدمی اسے منع کر دے گا تو اسے اچھا نہیں لگے گا، لیکن ایک وقت اسے احساس ہوگا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا، دیانتداری کا کام کیا تھا، اور جس کا حق تھا اسی کو دیا تھا۔ تو بالآخر سچ بات جو ہوتی ہے، حق بات جو ہوتی ہے، اسی کی جیت ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم مولوی نذیر احمد کو پڑھ رہے ہیں اور ان کی کتابوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ مکمل ہو جائے گا آپ کا، اور اگلا سوال ہے ایوب عباسی کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو یہ سادہ سا سیدھا سیدھا کوسچن ہے، اس میں آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے رشید احمد صدیقی، اور وہیں سے شروع کرنا ہے محمد ایوب عباسی کے بارے میں کیا کہوں اور کہاں سے شروع کروں۔ یہاں سے لے کر سارے نکات اسی ترتیب سے آئیں گے جیسے کتاب کے اندر موجود ہیں، اور آخر میں اسی طرح لکھنا ہے اس آواز کو سنا کسی نے نہیں، محسوس سب نے کیا۔ اور اس سے اگلا سوال نظم ایک کوہستانی سفر کے دوران میں کا خلاصہ ہے، اور اس میں بھی مختصر لکھنا ہے، جتنے اشعار ہوں اتنے ہی لائنیں ہونی چاہیے، سطریں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ایک آدھ کم ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی تنگ پگڈنڈی سے شروع کریں گے آپ، پھر آگے گہرائی ہے، کھائیاں ہیں، سب کا ذکر آئے گا، اور پھر آخر میں وہ یہی کہے گا کہ بڑے بڑے لوگ آئے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں ان کو، لیکن انہیں یہ مقام نہ مل سکا جو ایک جھکی ٹہنی کر رہی ہے، وہ اس کے برابر بھی نہ ہو سکے۔ یہاں آپ کا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ آپ کا پرچہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔